بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کیوں کرتے تھے؟ دوستو، اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر تشریف لانے سے پہلے دنیا کا بہت برا حال تھا۔ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو سورج جیسے ہی چمکتا تو اس کو سجدہ کر لیتے تھے کہ تو ہی ہمارا خدا ہے۔ رات آتی اور جب چاند کی چاندنی پھیلتی تو اس کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ چاند ہمارا خدا ہے۔ اسی طرح اس وقت لوگوں نے اپنے نہ جانے کتنے خدا بنا رکھے تھے اور مالک حقیقی کو بھول بیٹھے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں پر بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ انسان اس قدر گر چکا تھا کہ سگی بہنوں سے شادیاں کی جا رہی تھی۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو بتوں کے آگے رکھ کر قتل کر دیا جاتا تھا، اور کچھ لوگ لڑکی کے پیدا ہونے پر اسے دریا میں بہا دیا کرتے تھے۔ اگر کسی جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس لڑکی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس بیوہ لڑکی پر بہت ظلم ہوتے تھے۔ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے تھے کہ وہ اپنا شوہر کھا گئی، اس سے پہلے اس کا پتی مر گیا، وہ کیوں نہیں مری۔ ودوا عورتوں کی زندگی کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کر دیا جاتا تھا، اور کچھ لوگ تو ودوا لڑکیوں کو ان کے پتی کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر ہی زبردستی لٹا دیا کرتے تھے، اور وہ زندہ لڑکیاں اسی چتا میں جل بھن کر مر جایا کرتی تھیں۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسا نہیں کرتی تھی تو اس لڑکی کو ایک کوٹری میں 6 مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پانی دیا جاتا تھا۔ اگر وہ لڑکی قسمت سے زندہ بچ جاتی تو اس کو باہر نکال کر اس کے چہرے پر کالک پوت کر اس کا منہ کالا کر کے اس کو جانور پر بٹھا کر بستی بستی گھمایا جاتا تھا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہ منحوس لڑکی ہے، اس کا پتی اس سے پہلے مر گیا۔ عرب کا حال تو اور بھی برا تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا باپ اس لڑکی کو اس کی ماں سے چھین لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک میدان میں لے جا کر ایک گڈھا کھود کر اس میں اس لڑکی کو رکھ دیتا تھا، اور پھر اس کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر دباتا تھا، اور اس لڑکی کی زبان نکل آتی۔ وہ بچی اپنے باپ کی طرف دیکھتی، لیکن باپ کی آنکھوں میں ذرا بھی رحم نہ آتا، اور وہ وہیں پر مر جایا کرتی تھی، اور پھر وہ باپ خود اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے گھر واپس آ جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حال اتنا برا تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے اس بچے کو مار پیٹ کر اس کی ساری سمپتی پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، اور اس بچے کو اپنا غلام بنا کر رکھا کرتے تھے۔ عورتیں دن بدن گھٹ گھٹ کر مر رہی تھیں اور سسکیاں لیتی تھیں۔ سماج میں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امیر غریب کو ستایا کرتا تھا، نوجوان لڑکوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو آزاد جینے کے لیے دن بدن ترستا رہتا تھا۔ جن کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا وہ بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں بتا پا رہے تھے۔ اور شراب کا تو وہ ماحول تھا کہ لوگ ہر نوالے پر شراب کو پیا کرتے تھے، اور صبح اٹھتے ہی انہیں سب سے پہلے شراب چاہیے ہوتی تھی۔ کوئی بھی کام کرتے تو اس سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، تھک جاتے تھے تو شراب پیا کرتے تھے۔ زنا بہت عام سی بات تھی۔ کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا کرتا تھا تو اس نوجوان کی اس میں بہادری سمجھی جاتی تھی کہ اس نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ برائیاں کافی اونچی اڑان بھر رہی تھی۔ اسی بے حیا اور بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ ایک ایسے بچے کو پیدا کرتا ہے جو دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، ایک ایسے بچے کو پیدا کرنے والا ہے جو عورتوں، لڑکیوں اور بیواؤں کو ان کا حق دلانے والا ہے، جو امن و شانتی قائم کرنے والا ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے، ابھی کچھ ستارے بھی چمک رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مکہ کی گلیاں خوشبو سے مہک رہی ہیں، اور ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا پاک تھا،
और आपके पास से तेज कस्तूरी की तरह खुशबू आ रही थी। आपका खतना किया हुआ था और नाफ कटी हुई थी। चेहरा आपका बहुत नूरानी और चमकदार था। आंखें ऐसी थी कि जैसे सुरमा लगा हो। आपकी वालदा हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को, जो उस वक्त खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, उनको ये खुशखबरी भेजी। तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुए और आपके लिए दुआ की। जब दिन निकल आया तो मक्का के लोग आकर काबा शरीफ के हरम में जमा हुए और आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक सुबह से मेरे घर से बहुत तेज खुशबू आ रही है। तो कोई कह रहा था कि मेरा बाप बीमार चल रहा था और वो आज अचानक से ठीक हो गया है। कोई कह रहा था कि मेरे जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था और उनके दूध सूख गए थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सुबह मैंने जब अपने जानवरों को देखा तो उनके थन दूध से भरे हुए थे। कोई कह रहा था कि मेरे बाग में कल तक जो पेड़ सूखे थे वो आज सुबह से पता नहीं क्या हुआ है कि हरे हो चुके हैं और उनमें बेमौसम के फल आ रहे हैं। मक्का के सरदार आपस में बहुत हैरानी के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज मक्का की वादियां, मक्का की गलियां क्यों महक रही हैं? इतने में वहां पर एक आदमी आता है और उनसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, आज इतने सवेरे सवेरे भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या बात है? तो वो लोग उसको जवाब देते हैं कि क्या आज तुम्हें सब कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आता? सूखे हुए पेड़ हरे हो चुके हैं और बेमौसम फल दे रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जो जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था उनके थन सूख चुके थे, आज उनके थन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या तुम महसूस नहीं करते कि आज सुबह से पता नहीं कहां से इतनी खुशबू आ रही है जिससे पूरा मक्का और घर घर महक रहा है? उस आदमी ने कहा, ये सब छोड़ो, बल्कि मैंने जो देखा है वो तुम लोगों ने नहीं देखा, वो इससे भी हैरानी की बात है। तो वहां खड़े हुए लोग उस आदमी से पूछने लगे कि आखिर तुमने आज क्या नया देख लिया? उस आदमी ने कहा कि आज सुबह सुबह जब मैं काबे की तरफ से आ रहा था तो मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बहुत ही हसीन और जमील बच्चे को लेकर जा रहे थे। मेरी नजर जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी तो वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मेरी नजर उसकी तरफ से हट ही नहीं रही थी। और इतना हसीन और जमील बच्चा मैंने आज तक मक्का की सरजमीन पर पहले कभी नहीं देखा। मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को खाने काबा की तरफ ले जा रहे हैं और काबा के मेहराब उस बच्चे की तरफ झुकती जा रही है, जिसे देखकर मैं काफी हैरान रह गया। दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वाकया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।